اپنے جانور پالو، اسی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کا حال کیا ہے؟ سارے کے ساری ہماری قوم نے، مسلمانوں نے جانوروں کو پالنے کو چھوڑ دیا، اور اس کی وجہ سے قربانی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ قربانی آسان نہیں ہے، مہنگی قربانی کو مشکل کر رہے ہیں آپ نہیں چاہتے ہیں کہ قربانی لوگ کریں۔ جیسے شادیوں کو لوگوں نے مہنگا کر دیا تھا، اور شادیاں مہنگی ہو گئی اور برائیاں عام ہو گئی، زناکاری عام ہو گئی۔ دستور ہے، سنت جب آپ چھوڑیں گے تو بدعت پڑے گی۔ جب آپ نکاح کو آسان کریں گے، زناکاری مشکل ہو جائے گی۔ اگر آپ قربانی کو مہنگی کریں گے، قربانی کا چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کبھی نہیں کہا کہ مہنگے جانور کی قربانی کرو، اپنے جانوروں کو موٹا کرو، اپنے جانور کو پالو پوسو۔ چونکہ ہم جس قوم کے نبی وارث ہیں، جس نبی کے وارث ہیں، وہ خود بکریاں چرایا کرتے تھے اپنے جوانی کے دنوں میں، اپنے بچپنے کے دنوں میں، اور ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بکریاں چرانے کا تذکرہ تو قرآن کریم میں۔ جانوروں کو پالنا، پوسنا، جانور کی خدمت کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ جانور کی خدمت کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ تو ہم تو اس قوم کے وارث ہیں، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اب جانوروں کو پالنا، جانوروں کو رکھنا چھوڑ دیا، نواب بن گئے سارے کے سارے لوگ۔ پہلے زمانے میں اسی علاقے میں اور ہر علاقے میں مسلمانوں کے پاس جانوروں کی ایک بڑی تعداد ہوتی تھی، ان کے لیے قربانی بھی مشکل نہیں تھی، اور کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، ہر طرح کی آسانیاں میسر تھی جانوروں کی بنا پر۔ جانوروں کو دعائیں ملتی تھی، جانوروں کو کھلانے کا جو ثواب ہے وہ ثواب بھی ملتا تھا، جانوروں کے رہنے کی جو برکتیں ہیں وہ برکتیں بھی حاصل ہوتی تھی۔ کیونکہ جو جانور ہیں، بے زبان جانور ہے، بکری ہو چاہے گائے ہو، اس جتنے بھی جانور ہیں، وہ اونٹ ہو، بے زبان جانور ہیں، ان کو جب آپ کھلائیں گے پلائیں گے، ان کی دعائیں حاصل ہوتی تھی، اور ہمارے لیے راستے آسان ہوتے تھے، عبادت آسان ہو جاتی تھی۔ مگر آج سارا کا سارا معاملہ ناسمجھی کی بنیاد پر یا فیشن کی بنیاد پر ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم جانور خریدتے ہیں، خود پالتے نہیں، جانور ہم خریدتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جانور ہمیں بہت مہنگا سے مہنگا دیا جاتا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ آپ تو نواب ہیں، آپ نوابوں کی جاگیر، آپ نوابوں کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث نہیں ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم فلانے نواب کے وارث ہیں، ہمارے باپ دادا نے یہاں نوابی کی ہے، حکومت کی ہے۔ ہم نوابوں کے وارث نہیں ہیں، ہم انبیاء کے وارث ہیں، ہم اولیاء اللہ کے وارث ہیں، سلف صالحین کے وارث ہیں۔ ہماری زندگی کا بڑا حصہ جنگلوں میں یا مویشی